نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و ناظرین، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ پیر کے دن میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور الحمدللہ پہلی نشست جو ہماری ہوئی تو انہوں نے صرف ایک چیز کا مدعا بنایا، اور اس مدعا کو میں نے اپنے ذہن و دماغ میں رکھا، پھر اسی اعتبار سے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا رہا۔ دنیا کا دستور ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کی قربت چاہتا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن چاہ کر بھی قریب نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے، اور ان وجہوں کی بنیاد پر انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ آج اگر ہمیں کسی منسٹر سے ملنا ہے تو اس کے اسباب، اس کے ذرائع ہمیں ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر ہم صاحب ثروت سے ملنا چاہتے ہیں، صاحب ثروت کے اندر خلوص اللہیت ہے تو اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے اندر انانیت ہے اور اس کے اندر کبر ہے تو ہر ایک کو اپنی آفس میں آنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ہم اس تک پہنچنے کے لیے راستہ ڈھونڈیں گے کہ کون سا راستہ ہم ڈھونڈیں، کس راستہ کو ہم اختیار کریں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ آئیں آپ کو بتاتا چلیں، دنیا کے اندر بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے، صلحاء اعظام تشریف لائے، اور ان کے اندر پروردگار عالم نے وہ خوبی پیدا فرما دیا کہ اس خوبی کی بنیاد پر وہ رب کی حضور جو عرض کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ تو کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ایک سجدہ کرنے کا۔ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل کو ادا کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ پروردگار عالم کی قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور پہنچنے کے لیے ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے التجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی سے امیدیں وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کو نگاہوں میں رکھ کر کے اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، الحمدللہ خدا اپنے سے قریب کر لیتا ہے، اور اتنا قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کر لیتا ہے، حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا اپنے بندے کا ہو جاتا ہے۔ اب بندے کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے، بندے کا سننا خدا کا سننا ہے، بندے کا چلنا خدا کا چلنا ہے، یعنی بندہ کی پوری کیفیت جو ہوتی ہے پروردگار عالم اس کیفیت کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے اندر وہ باتیں نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اور ہم اس چیز کا دعویٰ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم مانگتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیتا، ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، ہمارے عریضے کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اے بندہ مومن سنو حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم،
اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے فادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہارا جواب دوں گا۔ بلانا کیا ہے؟ تم نماز میں خدا کو یاد کرو، خدا تمہیں یاد کرے گا، تم سجدہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالی تم کو قریب کر لے گا۔ آئیں آپ کو بتاتا چلو، اللہ والوں کو دیکھیں، صلح اعظام کو دیکھیں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت الہی میں گزرا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ سجدے میں گزرا، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت پیدا فرما دیا کہ جس چیز کو وہ کہہ دے پروردگار عالم اسے صادر فرما دے۔ آئے مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا چلوں، سلطان الہند خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے انا ساگر کو حکم دیا، پورا انا ساگر آپ کے قدموں میں آ گیا۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اللہ والے کی زبان ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، اللہ کے حکم کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے لگے۔ یقیناً پروردگار عالم ان کی بات کو کبھی ٹھکراتا نہیں اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ان کو کامیابی کی منزل پر گامزن فرماتا ہے۔ ہم ہیں صرف کھوکھلا دعویٰ، نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سجدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، قرآن کی تلاوت سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ روزانہ 2 ختم قرآن پڑھتے تھے۔ جب ان کا قرآن ختم ہو جاتا غیب سے آواز آتی، اے خواجہ معین الدین چشتی، میں نے تمہارے قرآن ختم کرنے کو قبول فرما لیا۔ اسی پر اکتفا نہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب درود پاک پڑھتے الحمدللہ آپ کی نگاہ نیچے ہوتی اور نظر سینے پر ہوتی۔ جب آپ درود پاک پڑھنے سے فارغ ہو جاتے الحمدللہ جس پر نظر ڈالتے الحمدللہ پروردگار عالم اس کو ولایت کے مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے سارے لمحات کو اسی اعتبار سے گزارا جس طریقے سے پروردگار عالم نے حکم دیا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنائیں۔ رب قدیر کی حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہم تمام کو سجدہ کر کے صاحب سجدہ کے قریب ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔